بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم، اور آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ آخرکار قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف 4 سالہ بیماری کے بعد صحت یاب ہونے کے بعد پاکستان روانگی کے لیے بذریعہ سعودی عرب، بذریعہ دبئی پاکستان واپسی کے لیے روانہ ہو گئی۔ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے، جبکہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت مکمل اور فیصلہ جس کا سب کو انتظار تھا وہ فیصلہ بھی آ گیا۔ اب اس فیصلے کے بعد سیاسی حالات کس طرف جاتے ہیں، واضح طور پر چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تیسری، آج مولانا فضل الرحمان کی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اندر کی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف میں جو بات ہوئی وہ بات ابھی آپ کو اسی ولاگ میں بتاؤں گا، جسے سن کر آپ کو حیرانگی بھی ہوگی۔ اور چوتھی خبر یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کل بڑی خبر آنے والی ہے۔ پہلے اس بل کی بات کرتے ہیں جس پر بڑا شور و غوغا مچا ہوا تھا، بڑا شور مچا، کافی دن سے ٹی وی کی سکرین پر ہم اس کیس کو دیکھ رہے تھے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت ہو رہی تھی، مختلف وکلاء اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے تھے، اور آج اس کا آخرکار فیصلہ ہو گیا۔ اب اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاسی حالات میں بڑی حد تک تبدیلی نظر آئے گی، ایسی تبدیلی نظر آئے گی جس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کوئی اسے NR2 کہتا تھا، کوئی اسے کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، لیکن اب حالات کس طرف جاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ خبر دے دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کے لیے کوئی اچھے دن نہیں آ رہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اقتدار کے دروازے نہیں کھلے، بلکہ اقتدار کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جو کہ لندن سے سعودی عرب جانے کے لیے لندن سے روانہ ہو چکے ہیں، اور سعودی عرب کے لیے ان کا وہاں پہ سنا ہے 4 دن کا قیام ہے۔ اس 4 دن کے قیام میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اہم ترین ملاقاتیں بھی سننے میں آیا کہ وہ وہاں پر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اپنے لیے پاکستان کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہو سکے۔ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی وہاں پر اپنی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کسی صورت میں بھی پاکستان کے داخلی معاملات میں نہ پہلے عمل دیتی تھی، نہ اب وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے داخلی، پاکستان کے خارجی اور پاکستان کے سیاسی معاملات میں عمل دخل دے گی۔ وہ ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، اور بہتری کے لیے یہی ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو جیتتا ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، کیونکہ سعودی عرب پاکستان کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیتا ہے اور پاکستان کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، اور سعودی عرب کی مدد کے بغیر پاکستان کا چلنا ناممکن ہے۔ اب یہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے چہم گوئیاں تو بھری تھی، لیکن اب آخرکار وہ کام مکمل ہو گیا، اور وہ نکل پڑے لندن سے جب نکلے تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے تھے۔ مختلف نعرے بازی ہو رہی تھی، شدید ترین ایک دوسرے کے سامنے نعرے بازی کی جا رہی تھی، لیکن اس نعرے بازی کے باوجود بھی وہ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد سننے میں آیا کہ نواز شریف کے ساتھ جو چند لوگ بیٹھے تھے، میاں نواز شریف نے ان میں سے ایک کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ سکون آ جائے گا، یہاں پر تو ہر روز مجھے کسی نہ کسی نعرے کی آواز میرے کان میں گونجتی تھی، اور روزانہ یہاں پر میرا محاسبہ کیا ہوتا تھا، میرا محاصرہ کیا ہوتا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے۔ اب سننے میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف وہاں سے سعودی عرب سے ابوظہبی سے اسلام آباد اور پھر لاہور آئیں گے۔ اب اسلام آباد ان کی ملاقات ہے، کسی عدالت میں پیشی ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے، یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کی ملاقات بھی ہے اور کسی عدالت میں پیشی بھی ہے، اس لیے وہ ایسا سسٹم کر کے آئیں گے تاکہ وہ اپنے مقدمات کے حوالے سے بھی انہیں کوئی ریلیف مل سکے، اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے بھی انہیں کوئی نہ کوئی ریلیف جو ہے انہیں چاہیے، اور اس کے لیے ان کی ٹیم جو ہے وہ اپنے تئیں کوششیں کر رہی ہے۔ دوسری جو بڑی خبر کیس کے والے سے آپ کو تیسری بڑی خبر، بھائی مولانا فضل الرحمان
اور میاں شہباز شریف کی ہونے والی ملاقات بڑی دلچسپ صورتحال اختیار کرے گی۔ سننے میں آیا کہ میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں اقتدار کے فارمولے پر غور کیا گیا ہے، انتخابات کے فارمولے پر غور کیا گیا ہے، اشتراک اقتدار کے فارمولے پر غور کیا گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ دیا گیا ہے، ٹاسک دیا گیا ہے، ٹارگٹ نہیں کہہ سکتے، ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ کے اندر ایک بڑا مضبوط اتحاد بنائیں اور اپنی توانائیاں جو ہے وہاں پر صرف کریں اور ان کو کوئی ٹف ٹائم دیں، اور ساتھ میں مولانا صاحب سے ادار میں بندے مانگ لیے گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ادار میں بندے مانگ لیے گئے ہیں کہ مینار پاکستان کے جلسے کو بھرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے لوگ جو ہیں وہ آئیں، لیکن ان کے ہاتھ میں جھنڈے مسلم لیگ نون کے ہوں، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے ہی کارکن آئے ہیں اور ہم اپنا شو لگا سکیں۔ سننے میں آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس معاملے میں حامی بھی بن لیا اور انہیں یقین دہانی کرا دی ہے کہ ان کے پاس ایک اچھی خاصی تعداد ان کے جلسے میں ان کے لوگوں کی موجود ہوگی، جسے وہ مسلم لیگ نون کا کارکن بنا کر یا مسلم لیگ نون کے جانسار ساتھی بنا کر یا جو بھی جس طرح وہ بہتر سمجھتے ہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات فائنل ہے کہ یہ ڈیل پوری ہو گئی ہے کہ مولانا صاحب ادار بندے دیں گے مسلم لیگ نون کو مینار پاکستان کی جلسہ گاہ کو بننے کے لیے، کیونکہ نون لیگ کے پاس اپنے پاس اتنے لوگ نہیں تھے، اس لیے جلسے بھی کینسل کیے گئے، باقی چیزیں بھی کینسل کی گئی۔ لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے افراد ادھار لیے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ سیاست میں ادھار لوگوں کو بھی لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ اب تیسری آپ آخری خبر پہ بات کرتے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بڑی خبر دے رہا ہوں۔ بڑی خبر میرے پاس یہ ہے کہ کل کا دن بڑا اہم ترین دن ہے، اور کل کے دن میں بڑی اہم ترین بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سی چیزیں اہم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور جو چیزیں اہم ترین سامنے آ رہی ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیل کے اندر کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا اور کچھ ملاقاتیں تیز بھی ہو گئی ہیں، اور تیز ترین ہونے والی ملاقاتوں میں بہت سی چیزیں نکل کر سامنے بھی آ رہی ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کل کا دن پاکستان کی سیاست میں آج جس طرح آج کا دن بڑا اہم دن تھا، یاد کریں میں نے کہا تھا کہ آج بڑا فیصلہ آئے گا، تو آج بڑا فیصلہ آ گیا۔ کل کا دن بھی بڑا اہم دن ہے۔ کل کا دن بھی کوئی اہم ترین فیصلوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کل اور پرسوں 2 دن پاکستان کی سیاست میں بڑے اہم ترین دن ہوں گے، پاکستان کے عدالتی بڑے اہم ترین دن ہوں گے، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے حوالے سے بھی بڑے اہم ترین دن ہوں گے۔ ان دنوں میں بڑے فیصلے بھی متوقع ہیں، اور ایک طرف الیکشن کمیشن نے جو ہے آئی جی اسلام آباد کو بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کو یا چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل سے لا کر فوری طور پر ان کے ہاں اور تاریخ پر پیش کیا جائے، ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے، چونکہ یہ پہلے بھی بہت دفعہ احکامات جاری ہو چکے ہیں، ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ہو چکے ہیں اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے بھی ہو چکے ہیں، لیکن انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا ہے، سیکیورٹی کی ریزن بڑھائی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کپتان یا چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا۔ اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو اس کے بعد حالات کس طرح ہو جاتے ہیں، یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے۔ مزید کیا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ انتظار کیجیے۔ اگر بھی لوگ کا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔